اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی اور صحیح طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہیوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جمعے کی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، ہماری زندگی میں جو بھی بے سکونی ہے یا پریشانیاں ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، لڑائیاں ہیں، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے، اسی طرح سے خاندان میں لڑائی، قبیلے میں لڑائی ہے، ہر چیز کے ہوتے ہوئے زندگی میں سکون نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اندر اللہ کی نافرمانیاں ہیں اور گناہ ہیں اور اللہ کو راضی نہ کرنا ہے۔ اس وجہ سے آج اس معاشرے کے اندر کہ انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا اور جو وہ نہیں چاہتا وہ ہو رہا ہے۔ بے موسمیاں بارش اور اتنی زیادہ خطرناک بارش کہ لوگوں کے نقصانات، زمینوں کے اوپر زلزلوں کا آنا، تیز آندھیوں کا چلنا، اسی طرح سے رات کو نیند کا نہ آنا، بے سکونی کے اندر رات گزارنا اور لوگوں سے لڑائیاں کرنا، لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کا آنا، یہ ساری وجہ جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر واضح طور پر یہ بیان فرماتے ہیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو انسان اللہ کو چھوڑتا ہے، اسپیکر بند کرو، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسری سائڈ پہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ شیطان اس کو کبھی بھی اچھا کام نہیں کرنے دیتا، یعنی ہدایت والے راستوں سے اس کو روکتا ہے، اچھی چیزوں سے اس کو روکتا ہے، برائیوں کی طرف اس کو لے جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب پتہ چلے گا کہ مجھے شیطان نے ہلاک کر دیا، پھر وہ کہے گا کاش کہ میرے اور اس کے درمیان میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، لیکن اس وقت پتہ چلنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، انسان کے پاس وقت نہیں ہوگا، اللہ انسان کی کوئی بھی شرمندگی والی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول نہیں فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَاتِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، کہ انسان کا چہرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے شکل بدل جاتی ہے، نور ختم ہو جاتا ہے اور برکات چہرے سے اٹھ جاتی ہیں کہ لوگ اس چہرے کو جو ہے نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کا جو باطن ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے
اور اللہ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ وَظُلْمَةٌ فِي الْقَلْبِ، کہ فرمایا کہ دل کے اندر انسان کے اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے کہ صحیح راستہ نظر نہیں آتا۔ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان لوگوں کے دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے وہ جو لوگ دنیا میں کرتے ہیں۔ جب انسان کا دل مرے گا تو انسان کو نیکی کا شوق ختم ہوگا اور برائی کی طرف زیادہ جائے گا۔ مسجد میں دل نہیں لگے گا، گناہ والی محفل میں دل لگے گا، اچھی بات سننے کو دل نہیں کرے گا، ڈرامے دیکھنے کو دل کرے گا، گانے سننے کو دل کرے گا، کیونکہ دل مر چکا ہے۔ حلال پہ گزارا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، حرام کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا، حرام کی طرف جائے گا جب انسان کا دل مر جائے۔ اور آگے فرمایا وَوَهْنًا فِي الْبَدْنِ، کہ بدن کے اندر گناہوں کی وجہ سے کمزوری ہو جائے گی، کہ انسان کی زندگی سے نفلی عبادت نکل جائے گی، تہجد نکل جائے گی، اور اسی طرح سے کہ انسان جو بھی نیکی کرے گا وہ جلدی جلدی کرے گا، اس کے اندر سکون ختم ہو جائے گا، اور نیک اعمال کرتے ہوئے اپنے جسم کے اندر تھکاوٹ محسوس کرے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان گناہوں کے اندر اتنا اندر چلا گیا ہے کہ اب اس کو نیکی کے اندر جو مزہ آنا تھا وہ نہیں آ رہا۔ پھر فرمایا کہ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، کہ رزق کے اندر کمی آئے گی، کہ جو انسان اس کو جو رزق ملنا ہے اللہ کی طرف سے اس کے اندر کمی آئے گی، کہ بلکہ بے شمار رزق کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو غریب شمار کرے گا، لوگوں کا محتاج ہوگا، لوگوں کے سامنے سوال کرے گا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اور اللہ سے یقین اٹھ جائے گا۔ کبھی انسان دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی کسی کے آگے جھکے گا، کبھی کسی کی چاپلوسی کرے گا، کبھی کسی مالدار کے آگے آئے گا، کبھی کسی کے آگے آئے گا، گویا کہ وہ اپنے رزق کی کمی پوری کرنے کے لیے وہ انسان اپنی عزت کھو بیٹھے گا، جو اپنے اندر انا ہوگی وہ کھو بیٹھے گا، اور وہ بالکل اپنی نظروں میں جھک جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر گناہ تھے اور اس نے توبہ نہیں کی۔ اس لیے بھائیو، جب انسان پریشان ہو اور انسان کو تنہائی کے اندر تنگی محسوس ہو، دنیا میں انسان کا دل نہ لگے، اور انسان جو ہے ہر لمحہ ہر پل سوچوں کے اندر مبتلا ہے، تو اس انسان کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اس کی زندگی کو اجارن کر دیا اور وہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ اس لیے وہ انسان اپنے گناہ چھوڑے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، پھر ہی خیر ہے۔ گناہوں کے چھوڑنے کے علاوہ انسان کے لیے کوئی اور خیر نہیں ہے، کوئی اور فائدہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ بغضۃ فی قلوب الخلق، کہ لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے بغض پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو تم سے محبت کرتے تھے وہ لوگ تم سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ دنیا کے اندر نفرتوں کی دو وجہ ہوتی ہیں، ایک لالچ اور طمع ہوتا ہے، کہ وہ لالچ اور طمع کی وجہ سے تمہارے ساتھ تھے، تمہیں استعمال کر رہے تھے، تم سے اپنے فائدے پورے لے رہے تھے، انہوں نے تو تمہیں چھوڑ ہی دینے ہیں جب ان کی غرضیں پوری تم سے ہوگی۔ لیکن ایک کچھ لوگ وہ تھے جن کے دلوں میں اللہ کی رضا کی وجہ سے تمہارے لیے محبت تھی،
اب جب تم گناہ کرو گے تو ان کے دلوں میں جو محبت ہوگی وہ نفرت میں تبدیل ہوتی جائے گی، اور اللہ جو دل تمہاری طرف تھے مائل، اللہ ان کو مائل ہونا چھوڑ دے گا، کیونکہ ہم نے گناہ نہیں چھوڑنے۔ جب گناہ نہیں چھوڑنے تو مخلوق کے دلوں میں اللہ نے نفرتیں ڈالنی ہیں، اور جب نفرتیں آئیں گی وہ لوگ تم سے سلام لینا چھوڑ دیں گے، تمہارے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں گے، تمہارے ساتھ تمہیں دیکھنا چھوڑ دیں گے، تمہارے لیے بغض رکھیں گے، تمہارے لیے نفرت رکھیں گے۔ یہ ساری وجہ انسان کی جو ہوگی وہ گناہ ہے۔ پہلے کئی بستیاں اجڑ گئی گناہوں کی وجہ سے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ جن بستیوں کو بھی ہم نے اجاڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے اجاڑا ہے، کہ فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کہ کسی پہ ہم نے پتھروں کی بارش برسائی ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کے اوپر خوفناک چیخیں آئی اور اس وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ، کسی کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، یعنی قارون تھا، بڑے خزانوں کا مالک تھا، لیکن اللہ کا نافرمان تھا، بڑا متکبر قسم کا انسان تھا، سرکش تھا، لڑائی جھگڑے فساد کرنے والا تھا۔ اللہ نے خزانہ بھی زمین میں دنسا دیا، قارون کو بھی دنسا دیا، اور قیامت تک وہ زمین کی تہ میں اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے۔ نہ خزانہ کام آیا، نہ اس کی شان و شوکت کام آئی اس کی ظلم کے آگے۔ جب انسان گناہوں میں آگے بڑھتا ہے پھر اللہ کا عذاب بھی اس کے اوپر آتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے غرق کر دیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب اللہ کے ساتھ شرک سے باز نہ آئی، اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئی، فرمایا کہ ہم نے بِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ یہ بارشوں کا زیادہ آنا یاد رکھیں، اس کی وجہ گناہ ہے۔ بارشوں کا وقت پہ نہ آنا اس کی وجہ بھی گناہ ہے۔ ایک واقعہ حدیث میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، یعنی حدیث کا یہ واقعہ ہے کہ وہ ایک راستے پہ سفر کر رہے تھے تو بادلوں سے آواز آئی کہ جاؤ فلانے کے باغ پہ جا کر برسا کرو۔ اللہ کے فرشتوں نے بادلوں کو ہٹایا اور اس کے باغ پہ لے گئے اور وہاں بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جتنی ضرورت تھی برسی، اس کے بعد بارش بند ہو گئی اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو وہ جو تھا وہ باغ کے مالک کو ملا اور کہا کہ آپ کا نام، کہنے لگے میرا نام یہ ہے۔ کہنے لگے کہ تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی میرے نام کی؟ کہا کہ میں نے بادلوں سے یہ آواز سنی کہ فلانے کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے، جاؤ اس کے باغ پہ جا کر برسو۔ کہنے لگے تیرا عمل کیا ہے؟ کہا کہ میں نے جتنے بھی میرے پاس باغ سے آمدنی آتی ہے ایک حصہ میں اللہ کا غریبوں کو دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے بچوں کے لیے رکھتا ہوں، اپنے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہوتا ہے میں اپنے باغ پہ خرچ کے لیے رکھتا ہوں۔ جب میں اللہ کے حصے میں کمی نہیں کرتا، وقت پہ بارش کا آنا اور صحیح بارش کا آنا یہ میرا حصہ ہے، اللہ بھی اس میں کمی نہیں کرتے۔ بلکہ ہمارے دوست، ایک دوست سے وہ کہنے لگے یہ ابھی جو مکئی ہوئی نا، مکئی، ان کے اوپر جو وقت پہ بارش کی ضرورت تھی وہ نہیں برسی۔ کہنے لگے کہ میں نے کئی ذمہ داروں سے ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے اللہ سے بارش کی دعا کی؟ کیا تم نے توبہ استغفار کیا؟ یعنی بارش کا پتہ کرنا کہ 3-4 دن بارش نہیں ہے نٹ پہ، اور ٹیوبل چلاؤ اور پانی بھر دو۔ یہ ترتیب تھی کہ
جس چیز کی ضرورت تھی اس کے لیے اللہ سے دعا نہیں کی، اور وہ چیزیں جو اللہ سے ہم نے طلب کرنی تھی وہ ہماری زندگی سے اٹھ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بے موسمی چیزیں شروع کر دی۔ اگر بارشیں آتی ہیں تو اتنی آئی ہیں کہ لوگوں کا بے شمار نقصانات ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی مسجد کی طرف رجوع نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، توبہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ دل مر چکے ہیں، اور جن دلوں میں احساس ہونا تھا کہ میرے یہ گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ دل مردہ ہیں، ان دلوں نے یہ سوچنا ختم کر دیا۔ ہماری زندگی میں جب بھی حالات خراب آئیں تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جس چیز کی کمی ہے اپنے رب سے مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، جب انسان گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے تو آباد بستیاں بھی گناہوں کی وجہ سے اجڑ جاتی ہیں۔ کئی بستیاں لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال، قوم سبا کے لیے باغ تھے دائیں بائیں۔ اللہ نے ان کو کہا کہ شکر کرو اللہ کا اور اللہ کے سامنے جھکے رہو، لیکن انہوں نے اعراض کیا، فعارضوا، اعراض کیا، تکبر کیا۔ اللہ نے ان کے اوپر پانی کا عذاب بھیجا، اور پلوں کے اندر اللہ نے ان کے وہ باغ اجاڑ کر رکھ دے، اور ان کے جو محل تھے ان کو اللہ نے زمین سے اکھاڑ کر رکھ دے، اور پھر اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہ بچا سکا۔ اور پھر اللہ نے ان کو کہا تھا کہ تم سکون سے خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھانے دو۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں، اتنی سہولت تھی ان کے لیے کہ ایک پھل توڑتے تھے، وہ توڑ کر ان کے منہ میں نہیں جاتا تھا، جہاں سے توڑا اس جگہ پہ نیا پھل لگ جاتا تھا، اور کہا گیا تھا کہ میرے سامنے جھکو، لیکن وہ بدبخت ایسے نکلے کہ وہ اتنا کچھ کھانے کے بعد بھی جھک نہ سکے۔ اس امت محمدیہ کو بھی اللہ نے کہا کہ تم جو ہے میری عبادت کرو، میں تمہیں خوبصورت زندگی دوں گا، بہترین زندگی دوں گا۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، سکون جو ہے نہ نشے کے اندر ہے، نہ شراب کے اندر ہے، نہ سگریٹوں کے اندر ہے، نہ حرام کھانے کے اندر ہے، نہ گولیاں کھانے کے اندر ہے، نہ لڑائیوں کے اندر ہے، نہ فساد کے اندر ہے، نہ دائیں بائیں آگے پیچھے بھاگنے کے اندر ہے۔ سکون جو اللہ نے رکھا ہے وہ اپنی محبت میں رکھا ہے، سکون اللہ نے نماز میں رکھا ہے، سکون اللہ نے قرآن کی تلاوت میں رکھا ہے، سکون اللہ نے دعا میں رکھا ہے، سکون اللہ نے ذکر میں رکھا ہے، سکون اللہ نے غریبوں پر خرچ کرنے پہ رکھا ہے۔ ایک مالدار آدمی ہے، اس کو اللہ نے لاکھوں روپے کروڑوں روپے دیا ہے کہ اس کو نہ خود کھانے کی توفیق ہے، نہ وہ غریبوں پہ خرچ کر رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس انسان کی زندگی میں سکون ہو، بلکہ ایک آدمی نے بات سنائی اپنے رشتہ دار کی کہ اللہ نے اس کو اربوں روپیہ دیا ہے، اس کے نصیبوں میں رات کی نیند نہیں ہے، 1 2 3 گھنٹوں کے علاوہ رات کو سو نہیں سکتا، وہ بھی گولیاں کھا کر، ساری رات جاگنا، سارا دن پریشانی کے اندر مبتلا رہنا۔ وجہ کیا ہے کہ زندگی میں نماز نہیں ہے، زندگی میں اللہ کا قرب نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس انسان سے میں ناراض ہو جاؤں میں اس کی ہوا بند نہیں کرتا کہ بھائی اس کو ہوا نہیں ملے گی، ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے کمروں میں اسی لگے ہوئے۔ فرمایا کہ میں جس پہ ناراض ہو جاؤں میں اس کا پانی بند نہیں کرتا، فرمایا کہ میں جس پہ ناراض ہو جاؤں میں اس پہ رزق بند نہیں کرتا، بہت زیادہ دیتا ہوں، لیکن میں اپنے ساتھ جو اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، جو اپنا قرب ہوتا ہے، میں اس سے وہ چھین لیتا ہوں۔ یہ جزیرہ قبرص جب اس کو فتح کیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے اور بہت زیادہ رونے لگے۔ تو کسی نے کہا کہ
فتح کا موقع ہے اور آپ رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہ کافروں کو شکست ہوگی، مسلمانوں کو فتح مل گئی، تمہاری حکومت ہوگی، تم پھر بھی رو رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ نے ان کو کیسی عالی شان زندگی دی، کتنی ان کو خوبصورت زندگی دی، لیکن یہ ایسے بدبخت نکلے کہ یہ اپنے رب سے دور ہو، یہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے اور آج ذلیل ہوئے ہمارے ہاتھوں سے۔ آج اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور وجہ کیا تھی؟ اللہ کی نافرمانی تھی۔ اور میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کہیں کل ہم عیش و عشرت والی زندگی میں پڑھ کر اللہ سے دور نہ ہو جائیں اور گناہوں کے اندر نہ چلے جائیں، جو حشر ان کا ہوا ہے وہ ہمارا نہ ہو رہا ہو۔ اس لیے بھائیو، جتنا ہو سکے بجائے ہم لوگوں کے اندر نقص نکالنے کے، اپنے پریشانی کا علاج اپنے جسم سے تلاش کریں، اپنی پریشانی کو تلاش کریں کہ میرے اندر کوئی کمیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات میرے سامنے اس طرح کے آ رہے ہیں۔ یہ کثرت کے ساتھ بارشوں کی وجہ، اس کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ ہمارا جو اجتماعی عمل ہے وہ ٹھیک نہیں، ہمارے اندر گناہوں کی زیادتی زیادہ ہے۔ اگر گھر کے اندر بے سکونی ہے، ہمیں تلاش کرنا چاہیے کیا ہمارے گھر کی عورتوں کے سر پہ دوپٹے تو نہیں اترے ہوئے؟ کیا ہمارے گھر کے اندر عورتیں ڈرامے اور اسی طرح سے گانے تو نہیں سن رہی؟ اگر یہ چیزیں ہمارے گھر کے اندر پائی جا رہی ہیں تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، اربوں روپے گھر میں لا کر رکھ دو، گھر کا سکون تمہیں کبھی ہمیں نہیں مل سکتا، کبھی نہیں مل سکتا۔ جس گھر کے اندر، جس جگہ پہ، جس جسم پہ رب کی نافرمانی ہوگی، وہاں دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ جو بھی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ ایسی ایسی بستیاں بھی زمین پہ گزری کہ ہم نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار انعام دیے، لیکن انہوں نے ہم سے بے رخی کی، ہم سے بے وفائی کی، پھر ہم نے ان کی جو سکون والی زندگی سے ہم نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر، ایک پل لگا سکون سے عذاب کے اندر وہ چلے گئے۔ اس کے لیے بہت زیادہ اللہ کو محنت نہیں کرنی پڑی، بلکہ ان بستیوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں بے حیائی عام ہوگی، وہاں بے شمار بیماریاں آئیں گی، وہاں بے شمار بیماریاں آئیں گی، ان گنت جسم کے اندر، گھروں کے اندر بیماریاں آئیں گی جب بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اور بجائے ہمیں ان بیماریوں کا علاج بھی کروانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گناہ بھی چھوڑنے چاہیے۔ مجھے پتہ ہے میرے اندر کیا گناہ ہے، مجھے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ناپ تول کے اندر کمیاں کریں گے، لوگ ہیرا پھیری کریں گے چیزیں بیچتے ہوئے، فرمایا کہ اس وقت اللہ لوگوں کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیں جو ان کا جینا حرام کر دیں گے، اور بے شمار وسائل کے ہوتے ہوئے بھی عوام پریشان ہوگی۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ ان کی تجارت کی جو چیزیں ہیں وہ صحیح نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اپنی زمینوں کا عشر نہیں نکالیں گے، اور پورا حصہ اللہ کے راستے میں دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ نہیں دیں گے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر قحط سالی مسلط کر دیں گے۔ اور آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں وہ بھی پریشان ہے، اور جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے۔ جس کی 15-20 من جو مکئی ہوئی وہ بھی پریشان ہے، جس کی 100 من ہوئی وہ بھی پریشان ہے۔ اور میں نے خود لفظ سنے، 15-20 والے کی پریشانی سمجھ آتی لیکن 100 والے کی سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کی زبان سے بھی یہ لفظ سنے کہ سب کچھ ہونا بس۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ عہد توڑیں گے، وعدے کر کے وعدہ خلافی کریں گے، فرمایا کہ اللہ پھر ان لوگوں کے اوپر دشمن مسلط کر دیں گے
کہ وہ رات کو بھی خوف کے اندر رات کو سوئیں گے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نکل جائے گا اور لوگوں کے دلوں سے اللہ کی محبت نکل جائے گی، ان لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا ہو جائیں۔ آج ایک گھر کے اندر بہن بھائی ان کا آپس میں سلوک نہیں، بازار والوں کا آپس میں سلوک نہیں، بلکہ یہاں تو اللہ معاف کرے ایسا ماحول آ گیا ہے کہ مسجدوں والا کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک نہیں، یہ ہماری، یہ تمہاری، وہ ہمارا، وہ تمہارا، یعنی ایسی بد سلوکی آ گئی، دل سے اللہ کی محبت نکلی، اللہ کا خوف نکلا، اور ظاہری بات ہے یہاں سے خیر جائے گی وہاں شر ہی آئے گا اور کچھ بھی۔ اس لیے بھائیو، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، گناہ چھوڑنے پڑیں گے، گناہوں کی لذت میں دھوکہ یاد رکھیں، پریشانیاں ہیں اللہ کی طرف رجوع کریں، سگریٹ نہ پئیں، سگریٹ میں پریشانی کا علاج نہیں ہے، شراب کے اندر پریشانی کا علاج نہیں ہے، گانا سننے کے اندر پریشانی کا علاج نہیں ہے، ذکر کے اندر پریشانی کا علاج ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں پریشانی کا علاج ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ کرو، اسی کے اندر فائدہ ہے۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، ادباً احتراماً کوشش کریں اس کو بھی روکنے کی۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بستی کے اندر لوگ بڑے گناہ کرتے تھے، بڑا ظلم کرتے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، ایک عبادت گزار ہے کہ جس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی میں نہیں آیا، تیری فرما برداری کے اندر گزر رہا ہے، فرمایا کہ اس کو بھی تباہ و برباد کر دو۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، اس نے کبھی بستی والوں کو جا کر نہیں کہا کہ اس زندگی کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، خود بھی اچھے کام کریں، خود بھی توبہ سے معافی مانگیں، گناہوں سے معافی مانگیں، اپنے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو بھی ایک اچھا ماحول دینے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی